اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پہلی 3 آیات ان اہل ایمان کے لیے جو حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں اس رستے میں، اور اس جدوجہد میں اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو ان کے قدم اگر لڑکھڑانے لگیں تو یہ آیات ان کے لیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم، جو مرتد ہو جائے تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فسوف، تو پسند قریب، یأتی اللہ، لائے گا اللہ، بقوم، ایسی قوم کو، یحبہم، وہ محبت کرے گا ان سے، یعنی اللہ ایسی قوم سے پھر محبت کرے گا، ویحبونہ، اور اللہ سے وہ محبت کریں گے، اذلۃ، اور وہ نرم ہوں گے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اعزۃ، اور زبردست ہوں گے، علی الکافرین، کافروں کے لیے۔ یرتد کا مطلب ہوتا ہے کہ مشکلات کی وجہ سے اگر کوئی شخص لڑکھڑانے لگے، اور مرتد کہتے ہیں ایسے انسان کو جو اسلام سے کفر اختیار کر لے۔ تو یہاں پر ان کا ذکر ہے کہ جو اپنے دین میں محنت سے کتراتے ہیں، جدوجہد سے کتراتے ہیں، اور پھر منافقت کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، اگر منافقت اختیار کرو گے، کافروں کا سہارا تلاش کرو گے، اور یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی رکھو گے، تو اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ سب طاقتیں مل کر اسلام کو ختم کرنے کے لیے اگر اکٹھی بھی ہو جائیں تو ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ اپنے نور اسلام کو، نور توحید کو چمکائے گا، چاہے کافر کتنی بھی کوشش کر لیں۔ پھر اگر کوئی مومن اللہ کی راہ میں جدوجہد نہیں کرتا اور ایسے کمزور دنیاوی سہاروں پر انحصار کرنا شروع کرتے، تو اللہ نے کہا کہ پھر میں ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آؤں گا کہ جو اللہ سے محبت کریں گے، اور اللہ بھی پھر ان سے محبت کرے گا۔ پھر ان کی پہلی صفت تھی کہ وہ مومنین پر بہت رحم دل ہوں گے اور کافرین کے ساتھ بہت سخت ہوں گے، اور پھر یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، ولا یخافون، اور وہ نہیں خوف کریں گے، لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا، کہ مجاہد کے پیش نظر صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہوتی ہے، اور پھر ایسے انسان کو پھر کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ذالک فضل اللہ، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ، کہ دیتا ہے جس کو، من یشاء، چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، واسع علیم، بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہود و نصارہ کو دوست نہ بنایا جائے تو پھر کن لوگوں کو بنایا جائے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، انما ولیکم اللہ، پختہ بات ہے کہ دوست تمہارا آقا، تمہارا مالک اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی تمہاری دوستی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب بیان ہو رہا ہے کہ ان ایمان والوں کی صفات کیا ہیں، کیوں تو ہم سب اپنے آپ کو مومن ہی سمجھتے ہیں، لیکن میرے اور آپ جیسے مسلمان نہیں، بلکہ وہ لوگ جو الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور عاجزی کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں رکوع سے مراد نماز والا رکوع نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے عاجزی اور انکساری، کہ مومن وہ ہے کہ جس کے اندر عاجزی ہو اور بہت زیادہ انکساری کرنے والا ہو، جبکہ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ رکوع سے مراد نماز والا ہی رکوع ہے، کہ اس کا یہاں خصوصی طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ یہودیوں کے ساتھ آپ کی ایک الگ پہچان ہو جائے، کیونکہ ان کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا، تو پھر یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ مومن وہ ہے جو رکوع کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو دوستی کرے اللہ کے ساتھ، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کے ساتھ، وَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، پس بے شک گروہ اللہ کا، ہم الغالبون، وہی غالب آئے گا۔ یہ وہ شرائط ہیں کہ اگر ان کو پورا کیا جائے تو انسان مومن کہلائے گا، ایک مسلمان، اور
یقیناً پھر اسی کا غلبہ ہوگا کفار پر۔ اور یہ تاریخ بھی بتاتی ہے کہ ہمیشہ حق والے تھوڑے ہونے کے باوجود ہمیشہ غالب ہوتے رہے ہیں، جیسے اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو مطلب یہ کہ جب تم مومن ہوگے تو تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوگا، تو وہ پھر تمہاری کامیابی کے اسباب بھی پیدا فرمائے گا، کیونکہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر اسباب کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوگا تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین، بناؤ ان لوگوں کو، تخذوا جو بناتے ہیں دینکم تمہارے دین کو، ہزوا ولعبا مذاق اور کھیل، من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب کہ جن کو دی گئی کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور کافروں کو، اولیاء دوست، یعنی نہ اہل کتاب کو اور نہ ہی کافروں کو، کیونکہ پہلے رکوع میں جو حکم ہوا تھا کہ اس سے یہ شبہ بھی پیدا ہوتا تھا کہ شاید یہود و نصارہ سے ہی صرف دوستی منع ہے، اس کے علاوہ کافروں سے منع نہیں ہے، تو یہاں پر یہ وضاحت بھی کر دی گئی کہ یہود و نصارہ سے بھی دوستی جائز نہیں اور نہ ہی کافروں سے بھی، کیونکہ ایک وجہ یہ بھی بیان فرماتی کہ انہوں نے ہمارے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اور اس کا ہمارے لیے یہ واضح ثبوت ہے کہ کبھی یہ ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں تو کبھی یہ قرآن کی توہین کرتے ہیں، اور یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، وَإِذَا اور جب نادیتم الی الصلاۃ کہ جب تم اذان دیتے ہو نماز کے لیے، اتخذوها تو وہ بناتے ہیں اس کو، ہزوا ولعبا تمسخر اور کھیل، کہ حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہ اذان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور نماز کی ادائیگی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کہ وہ قوم لا یعقلون، ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی۔ تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ بھی دلی دوستی منع ہے، اور اسی طرح جو لوگ بے شک وہ اگر مسلمان بھی خود کو کہتے ہیں لیکن اگر دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی دوستی جائز نہیں۔ تو آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 ایسے پوائنٹس بتائے کہ مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں تو پھر اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ دوسرا، مومن بہت رحم دل ہوتا ہے مومنین کے ساتھ اور کفار پر بہت سخت ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے ہیں، اور پھر اس میں اگر کوئی رکاوٹ آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی ملامت آ جائے ان کو، کہ لوگ ان کو ملامت کرنے لگیں، تو وہ اس سے نہیں ڈرتے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی دوستی اور محبت سب سے عزیز ہوتی ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک عظیم کردار، اس کو اپنا کر ہی ہم مومن کے درجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ کسی بھی مومن کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے جس سے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے دانستہ نماز ایک بھی چھوڑ دی، اس نے کھلا کفر کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کے ظاہری الفاظ کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا اور وہ مرتد ہو گیا، اور اس کی سزا قتل ہے۔ اور دیکھیں، اگر ہم خود کو دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، تو آج نماز چھوڑنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ ایسی مالی عبادت ہے کہ جس کا تعلق ہر امیر غریب کے ساتھ ہے۔ کچھ زکوٰۃ دینے والے ہیں اور کچھ زکوٰۃ لینے والے ہیں، اور یہ بخل اور حرص کی بیماری کا علاج ہے۔ اس سے انسان کے ذہن سے بخل اور حرص کا مادہ خارج ہوتا ہے، اور غربا اور مساکین کی حاجات پوری ہوتی ہیں، کیونکہ جب تک انسان کے اندر سے مال کی ہوس ختم نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی خود کو اللہ کے راستے پر نہیں لگا سکتا، اللہ کے ساتھ وہ دوستی نہیں کر سکتا، کیونکہ مال ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پھر ہمیں اپنی اتنی ضروریات نظر آنے لگ جاتی ہیں کہ دنیا سے محبت ہماری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو یہ زکوٰۃ، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ، فطرانہ سب بوجھ لگنے لگتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عاجزی کرنے والے، عاجزی اگر تو رکوع سے مراد ہے، پیچھے بیان کر دیا
کہ ایک جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کھلا کفر ہے، اور اگر یہاں عاجزی ہی مراد لی جائے تو بہت کم انسان ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں کہ اگر ان کو اللہ نے کسی چیز سے نوازا ہے تو ان کے اندر آپ کو عاجزی نظر آ جائے۔ جس انسان میں جتنی عاجزی ہوگی اس کا اخلاق اتنا ہی اچھا ہوگا، اور اچھے اخلاق کے بارے میں تو ہمیں اتنی احادیث ملتی ہیں اور اتنا اونچا مقام ملتا ہے اس شخص کا کہ جس کا اخلاق اچھا ہو۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا اخلاق اچھا ہوگا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا، آپ نے دونوں انگلیوں کو جوڑ کے بتایا کہ اس دن وہ میرے اتنے قریب ہوگا۔ تو یہ ہیں وہ صفات کہ جن کو ہم اپنا کر ایک مومن کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں، اور ہم اپنا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کس درجے کے مومن ہیں، کیا ہم اس پیمانے پر پورے اترتے ہیں۔ اور اگر آج ہم قرآن پاک کی آیات پر عمل کرتے ہوئے ایسا کردار اپنا لیں تو انشاءاللہ ضرور ہم اللہ کے گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عملاً ایسا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔